بہرحال یہ باتوں میں سے باتیں ہیں کہ چاک گریباں پھر وہ چاک گریباں انسان نہیں کرتا، خود گریباں چاک ہو جاتا ہے، ہاں خود ہی ہو جاتا ہے، خود ہی شور مچاتا ہے، ہاں یہ بناوٹ سے نہیں ہوتا، یہ خود ہی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے انسان کا سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے، ایسی کیفیت سے کھانا پینا آدمی بھول جاتا ہے، یہ تو اس کا نام تو ہے لیکن اس کی کیفیت آنا دور ہے۔ محبت کی باتیں سب جگہ ہوتی ہیں لیکن محبت کسی کسی میں ہوتی ہے، باتیں سب میں ہوتی ہیں، باتیں کر لینا آسان ہے، شاعری کی باتیں سارے کرتے ہیں، رات دن نعتیں لکھ لیتے ہیں، کتابیں لکھ لیتے ہیں، لیکن وہ چیز اس میں ہو تو یہ قسمت سے ہی ہوتی ہے، اور اس کے حصول کرنے کے لیے اسباب کرنے پڑتے ہیں، پھر خدا کے کرم کا وسیلہ انسان کرتا ہے، باقی اللہ کرے گا۔ تو یہ وسیلے کے طور سے آقا جی کا بھی چھوڑ گہری باتیں، ظاہری باتیں، آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے پیمند والے کپڑے پہنے بازاروں میں پھرا، آقا جی فرماتے ہیں جس نے پیبند والے کپڑے ڈالے جی بازاروں میں پھرا، گدھے پہ بیٹھا، بخاری شریف کی حدیث، ان سے نہیں ہوتا، بڑے جھجکتے ہیں۔ آقا جی نے جو کام خود کس میں جھجکتا ہے وہ انسان ہے، حیوان ہے، شیطان ہے، بولے پکا شیطان ہے۔ چل چھوڑ ان باتوں کو، اولیاء اللہ کی یہ ترتیب ہے، یہ جو ان کا یہ فن ہے چھوڑ دیتے، سمجھا گیا۔ آقا تک تو مان جو حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا ہے، ادھر جھجکتے ہیں، وہی جناح کا ٹیب کاپی ادھر پر رکھ کے چلتے ہیں، سکوٹروں پر پگڑی نہیں پہن سکتے، پیمان والے کپڑے کبھی نہیں اتنی پہنتے، کچھ پہنتے، کوئی یہ وہی مولوی کو ایسا ہوگا جو کچھ ادھا جاہل تھے، ادھا انسان وہ ہوگا جو ذرا سمجھدار تھے، ان سے نہیں ہوتا، وہ بس تنخواہ ملے، نکاح خوانی پڑھیں، ختمے پڑھیں، کوئی روٹی دانا روٹی پانی چلے، میں سے کلی باتیں سن لو، ہاں ختم وتم ملے، پانی کھانے دانا پانی ملے نا، یہ ایسے ہوتے ہیں۔ ایک آپ چھوڑیں یہ باتیں کہ سب کوئی چھوڑ دیں کہ سمجھ میں نہیں آتی نہیں سنی ہے، اولیاء اللہ جانے یا جو ان سے جڑتا وہ جانے، صحیح ہے، لیکن جو آقا جی کہتے وہ تو ہم سب کے لیے یعنی تعجب کی چیز تو نہیں ہے نا، آقا جی کی بات تعجب کی، وہ تو اندھا دھند ماننی چاہیے کہ خود حضرت محمد مصطفیٰ نے بات اپنے منہ مبارک سے کی اور اپنے اور کیا ہے، ایسے گدھے پر بیٹھے ہیں خود سرکار دو عالم، جن کو پتھر حجر زمین آسمان غلام اور سلام کرتا تھا، اس میں تجھے جھجک کیوں آئی؟ تو ہے ہی شیطان اندر سے، جتنی عبادت کر، جتنے قرآن ختم کر، جتنی تک ہے تو شیطان، ان کی بات سے کیوں جھجکا؟ آقا کی بات سے جھجک ہونی چاہیے؟ چلو ادھر فیل ہوں گے منحوس، بتائیں، بڑے بڑے آتے ہیں یہ ہے وہ ہے، اس بات سے جھجک جاتے ہیں، سرکار سے تیری عظمت زیادہ، یہ تو بولنے کی بات سرکار سے، ہم سرکار نہ بھی بیٹھتے کوئی ضرورت نہیں تھی گدھے پہ ان کو، وہ پاک ہیں، خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کی تعریف صحابی نے، آپ کو خدا نے پیدا کیا بے نقص، ہر چیز سے پاک پیدا کیا، ہم کو جو کروایا جاتا ہے ہم میں نقص دور ہوں، تو ہمارے نقص دور کرنے کے لیے آقا جی نے پاک ذات نے خود کر کے ایسا بتایا، ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ کی قسم، پیمند والے کپڑے ڈالیں، گدھے پہ بیٹھیں، وہ براق پہ بیٹھیں، جبریل کی گردن پہ بیٹھیں، جہاں بیٹھیں ان میں وہ تکبر والی وہ چیزیں نقص نہیں ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ پاک ہیں، ہاں انہوں نے چیزیں ہم کو سکھانے کے لیے کہا، وہ نہ بھی کرتے تو نہ ہی بھی کرتے، ان میں انسٹرکشن کو ضرورت نہیں تھی، لیکن ہم کو سکھانے کے لیے، ہمت دلانے کے لیے سرکار دو عالم خود گدھے پہ بیٹھے، پیچھے بھی کس کو بٹھایا، پیمند والے کپڑے حضرت محمد مصطفیٰ نے پہنے، بازاروں میں پھرے، بتاؤ ابھی آپ اس کا جواب دیں مجھے، تو اثر کہاں سے آئے؟ تو آقا جی نے کہا جس نے پیمند والے کپڑے ڈالے، رکب الحمار، گدھے پر سواری کی، فی الاسواق، بازاروں میں پھرا، اس نے تکبر نہیں کیا۔ ایک آدمی 5 وقت کا نمازی تھا اور سارے اسکولوں کا انچارج تھا سعودیہ میں نے یہ حدیث بخاری شریف کی لکھی تھی بورڈ پہ، اتفاقاً وہ آیا، وہ صبح کی نماز بھی پڑھتا تھا جماعت کے ساتھ، میں نے کہا بلایا اس کو،
دیکھو کتنی اس کی وہ تعلیم میں وزارت تعلیم میں تھا ہی تھا، اس چیز میں کھانا خراب تھا اس ظالم کا۔ میں نے کہا یہ حدیث شریف مجھے لکھ دو، میں نے کہا لکھے گا تو اس کے ذہن میں بھی بیٹھے گی، پھر سے بات کروں گا۔ اس سے میں نے لکھوائی، اس سے لکھی حدیث شریف۔ میں مسجد میں پر امام تھا تو وہ بورڈ بھی رکھا تھا، روز حدیثیں یا کبھی کبھی اس میں لکھتے تھے، تو اس سے میں نے لکھوائی۔ جب لکھے میں نے کہا حدیث میں آپ نے پڑھا؟ کہتا ہاں پڑھا، آقا جی نے پیمند والے کپڑے ڈالے، آقا جی گدھے پر بیٹھے، کہتا ہاں لکھا، اور کہا ہے آقا جی نے جس نے پیمند والے کپڑے ڈالے ہیں۔ ادھر بھائیوں نے نام رکھا، مجھے بڑا ہی پسند آیا، خدا کی قسم، ہاں بڑا سرکاری لباس بولتے ہیں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ۔ یہ لفظ میرے منہ میں نہیں آنا، خیال آیا، اتنا اچھا نام رکھا ہے آپ کے پیر بھائیوں، سرکاری لباس، یعنی پیمند والا حضرت محمد مصطفیٰ، یعنی آقا جی والا لباس صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا آپ نے لکھی ہے؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا سرکار نے کیا کہا؟ یہ کہا ہے۔ اب وہ سمجھا نہیں بات، کہا یہ کہا تو مجھے کیا خیال ہے آپ بھی گدا لے لیں، میں بھی لے لوں، پیمند والے کپڑے ڈال لیں، گدھے پہ بیٹھے بازار میں پھریں۔ مجھے ایسے آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں لوگ پیچھے تالیاں بجائیں، تو یہ بجائیں، میں بیٹھا ہوں جی گدھے پہ، پیمند والے کپڑے کام میں نے کیے ہوئے، میں خدا کی قسم چیز میں آر نہیں سمجھتا ہوں، بھنگی کا کام بہت آسانی سے کر سکتا ہوں، خدا کی قسم مجھے انشاءاللہ محسوس نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ رسول میری کوئی عظمت نہیں ہے، یہ تو پہن لیتے ہیں ظاہر، اللہ کے سامنے میری کوئی پوزیشن نہیں ہے، آقا کے سامنے میری کوئی نہیں ہے۔ دیکھا نہیں حج میں خدا نے اس کی ترتیب ہے، حج میں خدا نے کیا رکھا ہے کہ انکساری سے آؤ، 2 کپڑے ڈالو، عطر بھی مت لگاؤ، ہاں لیکن نمازوں میں عطر لگانا اچھا ہوتا ہے، نہیں عطر لگاؤ، خوشبو بھی آیا ہے کہ وہ حالت انکساری کی ہے، خاک ساری انکسار، خدا کے سامنے تمہاری کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ اور دوسری حالت خدا کی شکر نعمت کی ہے کہ اچھے کپڑے ڈالو، عطر لگاؤ، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں جاؤ تو زینت سے جاؤ، یعنی اچھی حالت میں جاؤ، عطر لگاؤ، اچھے کپڑے پہنو، اچھا کرتا ہو، اچھا کالر ہو، اچھے بٹن ہو، لیکن اس میں تمہاری نیت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار۔ نبی کریم فرمایا کا خذوا زینتکم، زینت اپنی پکڑو۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس اللہ پسند کرتا ہے اپنی نعمت کو بندوں پر دیکھے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کیا انسان اگر اچھے کپڑے پہن لے، جوتے بھی خوبصورت اس کے ہوں اور ایسے ہوں، آپ نے کہا اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، پسند کرتا ہے۔ دیکھا تو یہ اس نے ہر چیز کی نیت علیحدہ یہ، اور کہا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ پسند کرتا ہے اپنی نعمتوں کو اپنے بندوں پہ دیکھے، وہ شکر کرے۔ میری ٹوپی ماشاءاللہ لال پیلی ماشاءاللہ، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ نے وسعت رزق دی، ماشاءاللہ میرا یہ سویٹر بہت مجھے پسند ہے، لیکن اس نے اچھی نیت سے پہنا، یہ اس کا یہ ہے۔ اور اگر اسی چیز کو پہنا نیت دوسری سے، تکبر کی وجہ سے، پھوتی خاں، ہاں آپ نے کہا جس نے تکبر کی وجہ سے لباس پہنا، خدا اس کو حدیث کے مفہوم ذلت کا لباس پہنا کے دیکھا، نیت پہ اس کا یہ ہو گیا، نیت خراب ہوئی تو یہ لباس تمہارے لیے ذلت کا بنے گا۔ خدا اس آدمی کو خصوصی لباس کی بجائے ذلت کا لباس پہن کے ذلیل کرے گا۔ دیکھا یہ وہی لباس، وہی چیزیں، لیکن تمہاری نیت پہلے کیا تھی؟ کسی کی نیت پہلے کیا تھی کہ اللہ حدیث میں نعمت کو پسند کرتا ہے، خدا نے مجھے وسعت رزق دی، خوبصورت چادر، خوبصورت بٹن، خوبصورت جوڑا، اللہ تیرا شکر، الحمدللہ الحمدللہ اللہ نعمہ ہی، جیسے حدیث میں اللہ اور زیادہ دے گا، خدا پسند کرتا ہے، آقا نے اس کو کہا۔ اور دوسرا اس کا مطلب جو آقا جی نے کہا جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے لباس میں، یہ بھی حدیث شریف ہے، خدا اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا، اسے تکبر کی وجہ سے پہنا، کوئی ساتھ گزرتا ہے ایسے کرتا ہے، ایسے اس کو دیکھتا ہے، ہاں نیت پر ہوتا ہے۔ دیکھو مسجد کا خذوا زینتکم آپ کو کہا، اللہ تعالیٰ کا قرآن، اپنی زینت لو،
عطر لگاؤ، یہ لگاؤ. عطر آقا جی بہت ہی پسند کرتے تھے اور اس کا فرماتے بھی تھے. اور ایک دفعہ کہا کہ کبھی میری پاس آؤ تو انکساری سے آؤ. عطر آپ لگا سکتے ہیں احرام میں، عطر نہیں لگانا. 2 کپڑوں میں رہنا، سلے ہوئے کپڑے نہیں. مچھر مکھی نہ مارو، سر کھلا رہے، گھٹا پڑتا رہے. یہ انکساری وہ شکر تھا. یہ اللہ کے ساری انکساری، تیرے سامنے ہماری کوئی پوزیشن نہیں ہے، تیرے سامنے خاک ساری انکساری. پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ شعثاً غبراً، ان پر یہ مٹی پڑی ہوئی ہے اور بال ان کے بکھرے ہوئے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ کیسے آئے ہیں، یہ کیسے آئے ہیں میرے پاس؟ کہا یہ تیرے آگے ذلت اور عاجز سے آئے ہیں، تیری رحمت کے واسطے آئے ہیں کہ رحمت کر ہم پر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو بخشا، اور جس کے لیے بخشش مانگے اس کو بھی بخشا. وہ حالت علیحدہ، یہ نیتوں پر ہوتا ہے. اسی آقا جی نے کہا جیسے حج میں آپ جاتے ہیں، ایسے کبھی انسان گھر میں تہبند باندھ لے، جیسے کبھی ان کو میں کراتا ہوں. آقا جی وزار باندھی تھی نا، میں موٹا ہوں ذرا مشکل ہوتا ہے مجھے ان دنوں میں. وہ یہ آتے ہیں نیچے، وہ کیا اس کو بولتے ہو، دھوتی ہو کیا ایسے، وہ بھی آقا جی وہ کبھی کر لیا. 24 گھنٹے اپ ٹو ڈیٹ رہنا. تکبر حدیث ترمذی میں بھی آتا ہے، ترمذی شریف میں. انسان کبھی داڑھی کو کنگھی نہ کرے، ایسے رہنے دے جیسے ہے. اور کبھی زینت کرے، عطر لگائے، ٹھیک ٹھاک. یہ بھی ہے، پگڑی باندھے، سب کچھ. تو یہ ایسے بھی آیا، ایسے بھی آیا. یہ بھی حدیث میں ہے. اسی کبھی میں حدیث کے مطابق داڑھی شاڑھی ایسے ہو جائے، اور اسی بھی ہوتے تو ذرا ایسے کر دیتا ہوں، ادھر سے ایسے کر کے ایسے کر کے باندھ کے آ جاتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں کبھی کبھی. کہ یہ بھی آقا جی نے کہا ہر وقت زینت نہیں کرنی چاہیے کبھی ایسے. تو ان کی ہر بات ہمارے لیے رحمت، کرم اور خدا کی خاص نظر ہوگی. پھر جس کو محبت سے دیکھیں خدا اس کو رحمت سے دیکھیں. اللہ کو کہ کیسے میرے سے محبت کرتے ہیں، میری باتیں کیسے دل سے مانتے ہیں، کیسے ان کو خوشی ہوتی ہے. آقا جی نے کہا ایسے ہی وہ قربانی کی طور سے آقا جی نے جو حج میں کہا تو صحابہ میں بھی اس معاملے میں یعنی کوئی آگے تھا کوئی پیچھے تھا، سب محبت میں برابر نہیں تھے. آقا جی نے حج میں کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما جو سر مڈا دیتے ہیں. ایک صحابی بیٹھا اس نے کہا مل المقصرین، جو نہیں مڈاتا تھوڑا سا کاٹ لیتا. آپ نے پھر دہرائی یہی بات، اللہ مغفر للمحلقین، اللہ تو ان کو بخش دے جو سر منڈا دیتے ہیں. اس نے پھر دہرائی بات وللمقصرین. تیسری دفعہ بھی آپ کی زبان پاک سے یہی نکلا، اللہ تعالیٰ اغفر، ان کو بخش، ان کو معافی میں رکھ جو سر منڈا دیتے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے. یہ آقا کے تقاضے سے کہتا، ہم کو نہیں بولنا چاہیے بیچ میں، لیکن آقا کے تقاضے سے اس صحابی کو نہیں بولنا چاہیے تھا کہ کاٹنے والا. جب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے فضل کیوں، وہ تو پاک ہیں سارے. وہ جس نے بال کٹوائے بھی ہم اس قابل ہم نہیں ہیں، لیکن اس پہ تنقید سے ہم نہیں کہتے ہیں. ہم آقا کے بالمقابل اس کی بات کرتے ہیں، اپنے بالمقابل اس کو نہیں کہتے. یہ بے ادبی ہوگی. ہاں یہ آپ لوگ پڑھے لکھے اس چیز کو ذرا غور سے سننا. ہاں ہم اگر ایسی بات کہیں چاہے مقصرین تھے کچھ تھے، اس نے کہا بھی صحابی ہے ہم سے لاکھ درجے افضل، لیکن آقا کے بالمقابل اس کی عظمت تو نہیں ہو سکتی نا. تو آقا کے بالمقابل کہتے ہیں، اس وقت بھی ایسے تھے. یہ آقا کے بالمقابل یہ بات کہتے ہیں، ان کے تقاضا عظمت کے حضرت میں سمجھ گیا. ہمارا ان کا بابا وہ نہیں ہے. ہاں یہ سب بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. بہرحال سے چوتھی دفعہ پھر آقا نے کہا وللمقصرین، کہ اصرار کرتا ہے. چوتھی دفعہ اس نے کہا، چوتھی دفعہ جب کہا، چوتھی دفعہ آقا جی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دے جو کٹواتے ہیں بال حج میں. ان کا چوتھا نمبر ہے. 3 دفعہ آقا جس کے لیے کیا کہتے ہیں خوش نصیب ہے. ادھر بھی ابھی بعض لوگ جاتے ہیں ایسے کوئی قسمت کے اچھے ہیں خراب ہیں ہم تو نہیں کہہ سکتے. نہیں جی حدیث میں کیا آیا ہے سر منڈاؤ، لیکن کاٹنے کا بھی آیا. تو منڈانے کی طرف کیوں نہیں گیا جب 3 دفعہ آپ نے رغبت سے کہا اور کاٹنے والے کی مغفرت دعا کی کسی کے اصرار سے کی ہے. اب دیکھیں آپ اس بات کو دیکھیں تو دل میں ہے نا اپنی وہ نفس کی وہ
خواہشوں سے، یہ خواہشیں ختم ہونی چاہیے. تو اس لیے کبھی ان کی یادیں تازہ کرنے کے لیے یہ ہم کرتے ہیں، سر مونڈنے کے لیے. وہ حج میں نہیں مونڈتے. ایک دفعہ تو حج کے گیا تو آقا 3 دفعہ کا آقا کی دعا میں تجھے حصہ ملتا تو سارا سر نہیں جی ایسے تھے سب کے بال عزیز، حج کیا سب کچھ کیا لیکن دل میں وہ نس نہیں مرا، اور آقا کی محبت کا وہ مسئلہ نہیں تھا اس کے دل میں. وہ بال کٹوا کے ہی آیا کہ آرام کھل گیا، منڈا دیتا. ہاں